ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرما لیے کہ سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے، سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے، اور فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں، فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں، تھی چھپے کہاں، تھی چھپے کہاں، آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے، آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے۔ اور آخری شعر، مشکل میں جتنی بار پکارا ہے یا علی، مشکل میں جتنی بار پکارا ہے یا علی، پکارا ہے یا علی، پکارا ہے یا علی، ارے مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے، مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے، مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے۔ گزارش ہے جناب پیارے حسین صاحب سے کہ وہ آئے اور نذرانِ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ بس ایک مطلع ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں تو اب آگے سرکار کے آگے تو ہم لوگ سننے کا اچھا ہی نہیں لگتا ہے نا، تو یہ ہے کہ مطلع ہے کہ کتنی صدیوں پر شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کتنی صدیوں پر شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، اور کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، اور سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو انداز ایک سلوات بھیجیے۔ سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو انداز بھول اب یہ 4-5 شعر پڑھ رہے تھے تو دوسرے، اب یہ دیکھیے تو خیال دیکھیے کس کا کہا ہوا، اس نے کیا خیال پیش کیا اپنا، کہ عباس کا وہ روپ وہ تیور جلال کے، عباس کا وہ روپ وہ تیور جلال کے، خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے، خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے، اصغر کو شہ نے مانگا کلیجہ سنبھال کے، اصغر کو شہ نے مانگا کلیجہ سنبھال کے، ہاتھوں پہ ماں نے رکھ دیا دل نکال کے، دل کو نکال کے، اصغر گئے نہ جھولے سے بانوں کے بین تھے، اصغر گئے نہ جھولے سے بانوں کے بین تھے، سینے سے لے گیا کوئی دل نکال کے، سینے سے کوئی لے گیا دل نکال کے، انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے، میزان موت میں
علی اصغر کو ڈال کے بتلا رہی ہے شام غریبہ کی بے کسی، بتلا رہی ہے شام غریبہ کی بے کسی، یسوع بکھر گئے ہیں محمد کے لال کے۔ اور یہ مقطع دیکھیے کہ پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے، پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے، مینا یزید نحس کو دوزخ میں ڈال کے، مینا یزید نحس کو دوزخ میں ڈال کے۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب پیارے حسین صاحب جو کہ نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور خصوصاً جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا کے اوپر تشریف لے آئیں، اور اب میں گزارش گزاروں باادب و احترام حجت الاسلام والمسلمین فخر قوم و ملت بلبل بوستان خطابت الحاج علی جناب مولانا سید نذر عباس رضوی صاحب کی خدمت بابرکت میں کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات عزیزان محترم، مجلس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہماری ان مجلسوں سے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، عورت سے لے کے مرد تک ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی آج ہمارے پاس علم ہے، معلومات ہے، وہ انہی مجلسوں کی دین ہے۔ ہماری مجلسوں میں ہر سن و سال کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا اسی لحاظ سے ہماری گفتگو بھی ہونی چاہیے کہ جو بچے آئے ہیں ان بچوں کو بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے، جو جوان ہیں ان جوانوں کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے، اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر بہت ہائی لیول کی گفتگو ہو جاتی ہے تو بچے ہمارے محروم رہ جاتے ہیں،
تو پھر یہ گھر جائیں گے تو وہی تبرک لے کے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لے جا پائیں گے۔ حالانکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابھی سے اگر ان کی تربیت کی جائے تو انشاءاللہ آگے چل کر یہی بچے ہمارے قوم کے رہنما ہوں گے اور قوم کو لیڈ کریں گے۔ اسی لیے میں نے انہی بچوں کو دیکھتے ہوئے سامنے ہمیں نظر آئے تو ایسی آیت کا بھی ہم نے انتخاب کیا کہ واقعاً جو بہت ہی عام ہے، ہمیشہ اس آیت کی تلاوت ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے دین اور اپنے اسلام کا ذکر کیا ہے کہ دین بہت سے ہیں، مگر ہمیں اگر کوئی دین پسند ہے اور ہمارے نزدیک کوئی اچھا اور کوئی بہتر دین ہے تو دین اسلام۔ آج دنیا کا سروے کرنے کے بعد جو دین کے بارے میں معلومات ہوئی وہ یہ کہ کم سے کم 10,000 دین آپ کے اس دنیا میں ہیں۔ ایک دین نہیں، اب 10,000 دین، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 10,000 سے کم نہیں۔ ہر قوم اور ہر ملک اور جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی دین ہے۔ یہ جو 10,000 کی تعداد بیان کی گئی، اس میں جو سب سے بڑے دین ہیں وہ ایک تو آپ کا دین ہے اسلام، دوسرا دین یہودیوں کا ہے، اور تیسرا دین عیسائیوں کا ہے، اور چوتھا دین بودھ دھرم کا ہے، اور پانچواں جس ملک میں اور جس ہندوستان میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اہل ہنود کا ہے۔ یہ 4-5 دین جو ان لوگوں کا ہے یہ بہت بڑا ہے، لیکن 10,000 میں سے 5 کا انتخاب کیا، اور اس 5 میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کوئی دین اگر ہے آپ کا تو وہ ہے دین اسلام۔ یہ ایسا جامع اور ایسا معنی دین ہے جس میں کسی طرح کا کوئی نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ کسی طرح کی کوئی کمی ہے، بالکل مکمل اور بالکل جو ہے پرفیکٹ دین ہے آپ کا یہ۔ اور اس دین کے مکمل اور کامل ہونے کی سند بھی اللہ نے غدیر کے میدان میں دے دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن آپ کا دین یہ پورا مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو ہمارا جو یہ دین ہے دین اسلام، اس میں اب کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، لہٰذا آج ہمارے دین میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دین میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کہ جن کا دین مکمل نہیں ہے، جن کا دین پرفیکٹ نہیں ہے، ان کے یہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر ہمارے یہاں تبدیلی کی گنجائش اور امکان بالکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان بھی کر دیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہم نے جو دین اور قانون بنا دیا ہے، اب اس دین اور قانون میں قیامت تک کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کسی طرح کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت زبردست دین ہے آپ کا یہ، واقعاً ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اتنا اچھا دین، اتنا اچھا آئین، اتنا اچھا قانون، اتنا بہترین اسلام جو ہمیں ملا ہے،
کسی اور مذہب کے پاس، کسی اور آدمی کے پاس ایسا دین اور مذہب نہیں ہے۔ سب سے بہتر دین ہمارا ہے، اور یہ دین بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ہم سکون سے آرام سے پڑھیں گے۔ یہ دین ہمارا جو ہے بہت اچھا دین ہے۔ اس دین میں کسی طرح کی اب کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی نہ اس میں کوئی تحویل ہوگی، یہ دین آپ کا مکمل ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو دین اور اس قبول کرنا ہو تو اس سے اچھا دین کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ دین جو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے جو بھیجا ہے، یہ دین کسی اور کے لیے نہیں ہے، توجہ کیجئے، یہ دین کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ دین نہ تو جانوروں کے لیے ہے، یہ دین نہ تو فرشتوں کے لیے ہے، یہ دین نہ اور دوسری مخلوقات کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ دین صرف انسان کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اب اگر آپ انسان کو دیکھیں، جو فطرت اللہ نے انسان کی بنائی ہے وہی فطرت اسلام کی ہے، جو فطرت دین کی ہے وہی فطرت اسلام کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی فطرت کچھ اور ہو اور ہماری فطرت کچھ اور ہو۔ جو اسلام کا نیچر ہے، جو انسان کا نیچر ہے، دونوں ایک ہیں۔ نہ انسان اسلام سے بڑا ہے نہ اسلام انسان سے بڑا ہے۔ اگر یہ اسلام، اگر یہ دین کچھ ایسا ہو جو انسان سے جس کا قد بڑا ہو، اگر ایسا یہ دین ہے تو پھر ایسا دین عبث ہے، آیا ہمارے لیے۔ ہم اگر اس دین پہ نہ چل سکیں، ہم اگر اس دین کے اوپر عمل نہ کر سکیں تو پھر ایسے دین سے کیا فائدہ؟ ایسے دین سے کیا فائدہ؟ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے کہ کسی بندے کو ایسی تکلیف دی جائے جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ایک بچہ ہے، یہ 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، ہم 10 کلو اس کے اوپر اگر وزن رکھ دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے بچے کے اوپر، یہ عدالت کے خلاف ہے یہ۔ لہٰذا جتنی قوت برداشت اس بچے کی ہے، اس بچے کے لحاظ سے اس کے اوپر وہ وزن ڈالا جائے، اس کے اوپر وہ بار ڈالا جائے۔ اگر اسلام ایسا ہے کہ بندہ اگر اسے تحمل نہ کر سکے، بندہ اگر اسے برداشت نہ کر سکے، تو پھر یہ دین، یہ اسلام آپ کا عبث ہو کے رہ جائے گا، بیکار ہو کے رہ جائے گا۔ لہذا جو اسلام آپ کا ہے وہی آپ کا انسان ہے۔ انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ نے دین کو بنایا ہے اور دین کو بھیجا ہے۔ اگر یہ اسلام انسان اس کے اوپر عمل نہ کر سکتا تو یہ اسلام جو ہے ایسا ہوتا کہ ایک بندہ اسے تحمل نہیں کر پا رہا ہے، برداشت نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک ظلم بندے کے اوپر ہو جاتا۔ لہٰذا خداوند عالم نے ایسا نہیں کیا، صلاحیت کو دیکھا، صلاحیت کو دیکھنے کے بعد تب اس کے لیے یہ دین اور اس اسلام کو بھیجا۔ اب آپ دین کو بھی دیکھ لیجئے، شریعت کو بھی دیکھ لیجئے، اسی دین میں لڑکے بھی ہیں، اسی دین میں لڑکی بھی ہیں، لیکن جب لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، جب تکالیف شرعیہ اس کے اوپر واجب کی تو کہا 9 سال میں، اور جب لڑکے کے اوپر اسی تکالیف شرعیہ کو واجب قرار دیا تو 15 سال میں۔ یہ ایسا کیوں؟ لڑکا اور لڑکی میں تفریق کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کے اندر جیسی صلاحیت، جیسی ذمہ داری اس کے اندر موجود تھی، اس لحاظ سے ہم نے ذمہ داری دی ہے۔
ایک بچی 9 سال کے سن میں یہ ذمہ داری قبول کر سکتی تھی، لہٰذا دین ہم نے اس کے اوپر واجب قرار دیا کہ اب تمہارے اوپر نماز بھی واجب ہے، تمہارے اوپر روزہ بھی واجب ہے، تمہارے اوپر حج بھی واجب ہے، لیکن ایک بچے کے اندر یہ قوت اور یہ تحمل کا جذبہ نہیں ہے، لہٰذا 15 سال میں اس کے اوپر واجب قرار دیا۔ تو اللہ صلاحیت کو دیکھ کے یہ کام کرتا ہے، بغیر صلاحیت کے اللہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا، وہی تکلیف دیتا ہے کہ جس کو وہ برداشت کر سکے، جس کو وہ تحمل کر سکے۔ لہٰذا یہ دین کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ دین ہمارے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کے حساب سے، ہماری فطرت کے حساب سے ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے، ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جب یہ دین اور یہ اسلام ہمارے نیچر اور ہماری فطرت کے حساب سے ہے، تو آج جب ہم دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں اور جو لوگ ہیں یا ہمارے لیے یہ دین ہمارے لیے مشکل کیوں بنا ہے؟ جب ہماری فطرت کے ساتھ یہ سازگار ہے، جب ہمارے نیچر کے ساتھ یہ سازگار ہے، تو یہ دین ہمارے لیے مشکل کیوں بنا ہے؟ یہ نماز ہمارے لیے مشکل کیوں بنی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہی نہیں، دنیا کے بھاری بھرکم اور بھاگ دوڑ والا کام کر لیں گے، لیکن جب ان سے کہیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے تو وہ نہیں پڑھ پاتے، وہ بہت مشکل اور بہت اسے وزنی سمجھتے ہیں، ہمت نہیں پڑتی۔ یہی آج ہمارے دیکھیں بہت سے نوجوان بچے ہیں شب بیداری میں رات بھر وعدے کر رہے ہیں، گاڑیوں سے کہاں کہاں جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں یہ بچے ہمارے، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد جب انہی میں سے کچھ سے اگر کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو یہ نہیں تیار ہو پاتے، گھنٹوں بھاگے دوڑے، سب کچھ کیے، رات بھر ادھر سے ادھر اتنا ماتم کیا، اتنی محنت کی، سینہ زنی کی، سب کچھ کیا، لیکن جب صبح ہوئی کہا بیٹا اتنی محنت کی ہے، اب 2 رکعت نماز پڑھ کے سو، نہیں توفیق ہو پاتی، یہ نماز مشکل بن جاتی۔ پورے شہر کا دورہ کر لیں گے آسان ہے، سارے کام کر لیں گے ہمارے لیے آسان ہے، مگر جہاں 2 رکعت نماز کی بات آئے گی وہاں ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ وقت اور ضرورت کے تحت بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، دن بھر بھوکے رہ جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن جب خاص طور سے ماہ رمضان میں کہا جائے کہ اب صبح کی اذان سے لے کے مغرب تک اللہ کے حکم سے روزہ رکھو، ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمیں چائے کی بڑی طلب ہے، کیا ہوگا، بیڑی سگریٹ کی بڑی طلب ہے، ہم کھینی اور چینی کیا کیا کھاتے ہیں اس کی ہمیں بڑی طلب ہے، کیسے رکھ پائیں گے، انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ یوں جو ہے ہم پیسے لٹا دیتے ہیں گھومنے میں، ٹہلنے میں، کھانے میں، پینے میں، عیش و عشرت میں، نہ جانے کتنا پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ جو ہے ہم پانی اور گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہیں، کتنا پیسہ۔ لیکن جب ہم ہی سے کہا جاتا ہے کہ خمس نکالو، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، نہیں نکال پاتے۔ سال میں جو کچھ آپ کے پاس بچت ہوئی ہے اس بچت پہ آپ 20% نکالیے، 100 روپے میں 20 روپے، 80 روپے آپ جیب میں رکھیے، 20 روپے نکال دیجئے، خدا کی راہ میں دین اسلام کا کام ہوگا، غریبوں جو سادات ہیں ان کا پیٹ بھرے گا، تعلیم و تربیت کے انتظام ہوگا، آپ کو خدا اور توفیق دے گا اور رزق میں اضافہ کرے گا۔ خدا وعدے کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ دین ہمارے لیے مشکل کیوں بنا ہے؟ جب دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ محنت مزدوری کروا لیجئے، ہم تیار ہیں، دن بھر محنت کریں گے،
نماز کے لیے کہہ دیجئے ہم اٹھنا بیٹھنا ہم اس میں ہمت ہار جاتے ہیں. رات بھر بیٹھ کے جو ہے ہوٹلوں میں ادھر ادھر باتیں کروا لیجئے کر لیں گے، مگر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ صحیح سے کوئی بات دین اور اسلام کی سن لیں، یہ تحمل نہیں کر پاتے. نیند آنے لگتی ہے، جمائی آنے لگتی ہے، کروٹیں بدلنے لگتے ہیں. یہ مشکل بنا ہوا ہے دین. کیوں ایسا؟ جبکہ آپ کا تو نیچر دین والا نیچر ہے نا، تو کتنا خوش ہونا چاہیے، ہم آہنگ ہونا چاہیے، دین کے ہر کام کو خوشی خوشی کرنا چاہیے. ادھر آپ سارے کام خوشی خوشی کر لے رہے ہیں، ادھر جہاں بات آ رہی آپ تیار نہیں ہو رہے ہیں، ادھر آپ بھاگ رہے ہیں، ادھر آپ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ جبکہ آپ کا نیچر، اسلام کا نیچر ایک ہے. دین آپ سے بالا نہیں ہے. اللہ نے تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت دی، اتنی صلاحیت دی. انسان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کو اور ہم نے اپنی ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لیکن انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ اگر اس انسان سے مانگا جائے اور وقت پڑ جائے تو یہ انسان مال نہیں جان بھی دے سکتا ہے. یہ انسان اپنے سر کو بھی دے سکتا ہے. اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت حوصلہ ہے، بہت ہمت ہے. اسلام اسی کا نام ہے. اور دیکھیں جان دینے والوں نے، سر دینے والوں نے کتنی آسانی سے جان دے دی، کتنی آسانی سے سر دے دیا. نہ چھوٹا دیکھا، نہ بڑا دیکھا، نہ جوان دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. دینے پہ آئے تو سب کچھ دے دیا. اور یہ دے کے بتا دیا کہ اگر صحیح انسان، اچھے انسان اگر آپ ہیں تو یہ پیسہ ویسا تو معمولی چیزیں ہیں. آپ اگر دین کے دائرے میں آ جائیے تو دین آپ سے جس چیز کا مطالبہ کرے گا آپ ان ساری چیزوں کو دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ایک مکمل اور اچھے انسان ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ساری چیزیں ہمارے لیے آسان. نماز تو ہمارے لیے پانی ہونا چاہیے، روزہ تو ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے. ہم روزہ جب ایسا آتا ہے تو ہم راج جاتے ہیں، لیکن وہی امام اول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہم روزہ دیکھتے ہیں کہ اب بارش ہو جائے، اب موسم ٹھنڈا ہو جائے، اب جاڑا آ جائے تب رکھیں گے. امام کیا کہہ رہا ہے؟ امام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی روزہ پسند ہے تو گرمی کا پسند ہے. وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے. اصل میں بتائیں آپ سے مشکل آج ہماری یہ ہے، اگر بات تلخ نہ ہو تو سنجیدگی سے سنیے آپ لوگ. مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اہل بیت اطہار علیہم السلام جو ہیں وہ ہیں، ٹھیک، اور ہم جو ہیں وہ اپنی جگہ ہم ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اور اہل بیت میں بہت زیادہ دوری پیدا کر لی ہے. ہم نے اپنے اور اہل بیت میں بہت زیادہ دوری پیدا کر لی. ہم نے ان کو عرش پہ بٹھا دیا اور ہم فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو آسمان پہ بٹھا دیا اور وہ ہم زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب بھی ظاہر ہے یہ کتنی دوری ہے، زمین اور آسمان کی دوری بہت ہے. یہ جب اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں تو دوریاں انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی. اور آج ہم خود یہ کہتے ہیں، یہ دوری ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ یہ کہ جہاں بھی کوئی بات آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، کہاں وہ کہاں ہم، کہاں وہ کہاں ہم. اگر کہاں وہ اگر ایسی بات تھی تو اللہ ان کو یہاں بھیجتا، کیوں جہاں کے تھے ان کو وہیں بٹھا کے رکھتا. کچھ چیزوں میں اللہ نے ان کے اوپر خاص عطا کی ہے، جیسے عصمت، یہ عطا ربانی ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. عصمت میں آپ ان سے آگے نہیں جا سکتے. علم غیب
آپ ان سے آگے نہیں جا سکتے، نہ علم غیب میں آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ عصمت میں آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ولایت آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ولایت میں آپ ان کا ٹکر لے سکتے ہیں۔ یہ خدا کی خاص عطائیں ہیں جو ان کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ نے ہمارے درمیان ان کو بھیجا، دیکھو ہمارے درمیان ان کو بھیجا، عصمت آپ کے پاس وہ آ نہیں سکتی، ولایت آپ کے پاس وہ ہو نہیں سکتی، ولایت آپ کے پاس وہ ہو نہیں سکتی، عصمت آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، علم غیب آپ کے پاس اتنا ہو نہیں سکتا۔ اس میں وہ سب سے بلند ہیں، اسی وجہ سے ان کو معصوم بنایا، اسی وجہ سے ان کو امام بنایا، مرتبہ ان کا بلند ہوا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا، کہا وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن تمہاری زندگی کی ضروریات تو ہیں، تم کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے، کیا پہنو گے، کیا اوڑھو گے، کیسے چلو گے، کیسے گفتگو کرو گے، کیسے باتیں کرو گے، چھوٹوں کا احترام کیا ہوتا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ جب تک تمہیں روش زندگی نہیں پتہ ہوگی تو تم کس طریقے سے زندگی گزارو گے؟ لہٰذا ہم نے ان آسمانی شخصیتوں کو تمہارے درمیان بھیجا تاکہ ان کے رہن سہن کو دیکھو، ان کے کھانے پینے کو دیکھو، ان کی رفتار گفتار کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو اور ان کی زندگی کو دیکھ کے زندگی جینے کا طریقہ سیکھو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ معصوم سے ہمیں یہی سیکھنا ہے، ہم یہ کہہ کے اپنے دامن کو نہ جھاڑیں کہاں وہ کہاں ہم۔ اگر یہی بات ہوتی کہاں وہ کہاں ہم، قرآن میں اللہ کیوں کہتا، قرآن میں اللہ کیوں کہتا، کیوں اعلان کرتا کہ ہم نے پیغمبر کو تمہارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ ابراہیم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے کیوں بھیجا؟ یہ ابراہیم کو آئیڈیل اور نمونہ اسی لیے بنا کے بھیجا، پیغمبر اسلام کو آئیڈیل اور نمونہ اسی لیے بنا کے بھیجا، یہ تمہارے درمیان رہیں گے، تمہارے درمیان زندگی گزاریں گے، تمہارے درمیان مریں گے۔ تم ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی موت کو دیکھو، زندگی کو دیکھ کے زندگی جینا سیکھو اور ان کی موت کو دیکھ کے مرنا سیکھو۔ اس لیے ہم نے ان کو بھیجا ہے۔ اب ہمیں اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو صاف لفظ ہمارے پاس ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہاں وہ کہاں ہم؟ ان کو وہیں بٹھا کے رکھتا، کیوں بیچارے یہاں آئے، کیوں تلواریں کھانے آئے، کیوں زہر کھانے آئے، کیوں پتھر کھانے آئے؟ پتھر ہم ہی نے تو مارا ہے، تیر تلوار ہم ہی نے تو مارا ہے، انسان ہی تو سارا کام کیا ہے۔ ہمارے بیچ میں اگر یہ نہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ سب ہوتا؟ یہ ہماری وجہ سے تو ہوا ہے، انسان میں رہنے کی وجہ سے تو، پھر ہم کیوں ایسا کہتے ہیں؟ یہ دوری ہم نے پیدا کی ہے، یہ دوری ہم نے پیدا کی ہے۔ جس چیز میں دوری ہے، عصمت میں بہت دوری ہے، علم غیب میں بہت دوری ہے، ولایت میں بہت دوری ہے، لیکن روش زندگی ہمارے درمیان بھیجا اسی لیے۔ دنیا میں جاؤ، یہی نظام ہوگا ولادت کا، یہی نظام ہوگا گھر اور گھرانے کا، یہی کھانے پینے کا، یہی رہن سہن کا، یہی شادی بیاہ کا، یہی بچوں کی تعلیم و تربیت کا۔ سیکھو، اس لیے ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ کہہ کے اپنے دامن کو جو ہے جھاڑ لیا کہ وہ ہیں اور ہم ہیں، تو کبھی بھی ان کی سیرت پہ نہیں چل سکتے، کبھی بھی روش زندگی نہیں اختیار کر سکتے، کبھی بھی ایک اچھے اور نیک انسان نہیں بن سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ ذہن سے نکالیے، یہ جو ہم بات بات پہ کہہ دیتے ہیں، کمال ہے، کمال ہے۔ ہم اتنی آسانی سے کہہ کے اپنے آپ کو وہ ہم بری کر لیتے ہیں۔
جو یہ دین میں اسلام میں آئے ہیں لوگ، یہ کہاں کہاں سے آئے ہیں، کیسے کیسے آئے ہیں، کس کس مذہب کے، کس کس دھرم کے ماننے والے تھے، اور آ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو آل رسول بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، گھر والے رہ کے آپ گھر والے نہیں بن پا رہے ہیں، باہر کا آنے والا وہ ان کے ساتھ شامل ہو جا رہا ہے۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، ہم گھر کے لوگ ہیں، آل رسول یہ سید لکھیں گے بڑا بڑا، یہ رضوی ہیں، یہ عابدی ہیں، یہ نقوی ہیں، سب کچھ ہم لکھتے ہیں۔ پھر آپ کو زیادہ ہونا چاہیے نا، آپ کیوں اتنی دوری اختیار کیے ہیں؟ آپ آل رسول ہیں، کہتے ہم غلاموں کے غلام، اتنی لمبی فہرست بیان کر دیں گے جس کی کوئی حد، جوتیوں کے اور دھول کے اور کاہے کے برابر نہیں ہے۔ ارے یہ سب کیا ہے بھئی؟ ہمارے لیے تو اتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ہمارے لیے تو اماموں کو بھیجا ہے، ورنہ ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جانوروں کے لیے آتے، یہ کس کے لیے آتے؟ یہ ہمارے لیے آئے ہیں، ہم ہی کو سکھانے کے لیے، ہم ہی کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کو رہنے سہنے کا طور طریقہ نہیں معلوم، ہم کو کھانے پینے کے آداب نہیں معلوم، ہمیں بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، لہٰذا اللہ نے ان سب کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے ان کو بتاؤ، سکھاؤ۔ وہ ہمارے درمیان آئے، ہمارے درمیان رہے، ہماری درمیان زندگی بسر کیے ہیں، تو ہم کو سیکھنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم کو ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تب جا کے آپ ایک دیندار، ایک اچھے مسلمان ہوں گے، ورنہ دینداری اور پھر یہ آپ کے پاس ایمانداری کہاں سے آئے گی جب ان لوگوں سے آپ قریب نہیں ہوں گے؟ ان کو وہاں بٹھا دیں گے، آپ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ دوری جو ہے انسان کو کبھی سیرت پر نہیں چلنے دے گی، ہمیشہ انسان سیرت سے دور رہے گا۔ جس چیز میں والا ہیں ہم سے اعلیٰ افضل ہیں، بہتر ہیں، ان کا جو مقام ہے ہمارا نہیں ہے، مگر جو روش زندگی ہے، جینے اور مرنے کا طریقہ، وہ تو ہم ان سے سیکھیں گے، اور وہی ہم کو سیکھنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں تو کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ باقی ان کے علم کی باتیں ہیں، ان کی ولایت کی باتیں ہم دہرائیں گے، بیان کریں گے، اس سے ہم کو جو ہے درس اور سبق، یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن باقی طور طریقے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو دین دیکھیے ہمارے ساتھ بڑا وہ ہے، لیکن ہم نے آج یہی کہہ کے اپنے آپ کو دین سے کتنا دور کر لیا ہے، ورنہ دین کا ہمارا نیچر ایک ہے۔ کتنی خوشی خوشی ہمیں ہر کام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب ہماری فطرت اور اس کی فطرت، جب فطرت سے ملتی ہے تو آدمی مل کے دیکھے کیسا کام کرتا ہے۔ جہاں فطرت مل جاتی ہے، اکثر و بیشتر ہم کہتے نہیں، دیکھو دونوں کی فطرت مل رہی، کیا آپس میں کھیل رہے ہیں، کیا مست ہیں، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے۔ ہماری فطرت دونوں کی ایک ہے، لیکن ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہا ہے۔ اسلام کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہیں۔ کیسی فطرت ہے یہ؟ اس میں ہمارا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے، اور ہمارا بہت بڑا اس میں ہمیں ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ یاد رکھیں، یہ جو مجلسیں ہم کرتے ہیں، یقیناً یہ مجلسیں ہماری ہر لحاظ سے ہمیں کچھ بنانا چاہتی ہیں، ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں، مگر کاش کہ ہم وہ تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں۔ جب ہماری فطرت ایک ہے تو آج یہ سب ہمارے لیے مشکل کیوں بنا ہے؟ ہماری بس ایک ہی ہے، کیوں مشکل بنا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں پہلی فطرت، یہ فطرت ہماری کیا تھی؟ فطرت ہماری اسلام کی تھی۔ لہٰذا جو لوگ اپنی فطرت کو باقی رکھتے ہیں اس کو دین اسلام میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اب ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، نماز میں ان کو کتنا مزہ آتا تھا، روزے میں ان کو کتنا مزہ آتا تھا، حج میں ان کو کتنا مزہ آتا تھا، لوگوں کو کھلانے پلانے میں، یتیم و یسیر کی مدد کرنے میں کتنا مزہ آتا تھا۔ اللہ اکبر۔
آپ ان کے مزے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. خود بھوکے رہ رہے ہیں مگر دوسروں کو کھلا کے لذت محسوس کر رہے ہیں. رات رات بھر عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں, پیروں میں ورم آ جا رہا ہے, آواز دی جا رہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, عبادت کرو صحیح ہے مگر ذرا کم, دیکھو پیروں پہ ورم آ جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مگر ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ ارم ورم کو کچھ خیال ہی نہیں کرتے تھے. راتوں کو کھڑے ہوئے ہیں, عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے, بہانہ تلاش کرتے تھے عبادت کے لیے اور نماز کے لیے. باغ میں 500 درخت ہے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا ہو رہی درختوں ہی کی. مزہ آتا تھا. ان لوگ بہانہ چاہیے تھا کہ کیسی یہ عبادت ہم کس طریقے سے کیا کریں. ہمارے پاس سب کچھ ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی 2 رکعت نماز کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. وہاں ایک درخت لگا لیا, اس درخت کے نیچے جو ہے 2 رکعت نماز. خدا کا شکر ہے کہ ایک درخت لگایا, بڑا ہوا, پھلایا, نمازیں ہو رہی ہیں ڈیلی. یہ نہیں کہ ایک بار لگا دیا, لگا کے پڑھ کے ختم کر دیں, نہ, ڈیلی نماز ہو رہی ہے. 1000 درخت ہیں تو 1000 نمازیں ہو رہی ہیں. بتائیے ان لوگوں کے مزے کی بات کیا ہے؟ واقعاً کیا مزہ ان کو ملتا تھا, کیا لذت کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ اسلام کا اور ان کا نیچر انسان کا ایک ہے. جہاں نیچر سے نیچر مل جائے وہاں مزہ آتا ہے, وہاں لطف آتا ہے, وہاں خوشی ہوتی ہے. لیکن ہمیں ان تمام چیزوں میں مزہ نہیں آتا. ان تمام چیزوں میں ہم کو مزہ نہیں آتا. ہم دور بھاگتے ہیں. کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس لیے مزہ نہیں آتا. اہل بیت کو مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت اولیہ کو باقی رکھا اصلی حالت پر. جس فطرت کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے اسی فطرت کو انہوں نے باقی رکھا. لیکن ہم جس فطرت کو یہاں لے کے آئے وہ فطرت ہماری باقی نہ رہی. اس فطرت پہ ہماری فطرت ثانویہ غالب آ گئی. فطرت ثانویہ دوسری فطرت. فطرت اولیہ اللہ کی فطرت دی ہوئی فطرت ہے. فطرت ثانویہ یہ ہماری عطا کی ہوئی ہوتی ہے. سماج و معاشرے کی فطرت ہوتی ہے, گھر والوں کی فطرت ہوتی ہے, والدین کی فطرت ہوتی ہے. یہ فطرت جب پہلی فطرت کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ مزہ, وہ لطف اس انسان کے اندر نہیں رہ جاتا جو فطرت اولیہ میں انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ مزہ نہیں رہ جاتا. اہل بیت کو کیوں مزہ آتا تھا؟ اس لیے مزہ آتا تھا کہ وہ فطرت اولیہ پر باقی تھے. ہماری فطرت کیا ہے؟ بدل جاتی ہے. اس کے لیے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابویہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو دین کی فطرت ہوتی ہے, اسلام کی فطرت ہوتی, وہی اس بچے کی فطرت ہوتی ہے. فابویہ, اب اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دیں, چاہے اس کو مجوسی بنا دیں, چاہے اس کو عیسائی بنا دیں. ایک کافر کے ہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ایک یہودی کے ہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کا ماحول, اس گھر کے رہنے والوں کی فطرت اس بچے کے اوپر ایسا غالب آ جاتی ہے کہ فطرت اولیہ ختم ہو جاتی ہے, فطرت ثانویہ حاکم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو رہنے دیجیے. غالب آ جاتی ہے, فطرت جیسی ہے ویسی غالب آ جاتی ہے. آج جو ہم دین ہمارے لیے مشکل بنا ہوا ہے, مشکل بننے کی وجہ یہی ہے. مشکل بننے کی وجہ یہی ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری فطرت میں تھا نماز پڑھنا, لیکن جس گھر میں پیدا ہوئے نہ باپ نماز پڑھتا تھا نہ ماں نماز پڑھتی تھی.
بچہ بڑا ہو رہا ہے کسے دیکھ کے نماز سیکھے؟ بچوں کی تربیت ہے، بچوں کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے خود اپنی تربیت کریے. پہلے اپنی تربیت کریے. ماں باپ تو بن گئے ضرور، ماں باپ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. کتنے جانور ہیں جو ماں باپ بنے ہوئے ہیں، ایک ایک بچے کے نہیں کئی بچے. تو کمال یہ نہیں ہے. تربیت پہلے خود سیکھیے، خود پہلے اپنے کو تربیت دیجیے، پرورش کے اصول پہلے خود سیکھیے، اس کے بعد کسی بچے کو جنم دیجیے. اس لیے اسلام کہتا ہے جب بچہ 3 سال کا ہو لا الہ الا اللہ سکھا دیجیے، جب بچہ 4 سال کا ہو تو محمد الرسول اللہ اس کو آ جانا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب بچہ 5 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا، ہاتھ واتھ دھونا اس کو آ جانا چاہیے. جب بچہ 6 سال کا ہو اسے اٹھنا بیٹھنا سجدے وجدے کا طریقہ معلوم ہو جانا چاہیے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جانا چاہیے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے مسجد میں جائیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائیے. اب جب اس انداز سے آپ تربیت کریں گے، 3 سال سے اس مرحلے میں جب بچہ قدم رکھنا شروع کرے گا اور 7 سال تک پہنچ جائے گا تو 15 سال کے سن میں اس بچے سے پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو. آپ اگر نہیں بھی جائیں گے آپ سے پہلے یہ مسجد میں پہنچ جائے گا، یہ نماز جماعت پڑھے گا، یہ نماز کا خیال رکھے گا. بچے جب گھر میں آتے ہیں ان کو پڑھنا اڑنا نہیں آتا، ان کو لکھنا نہیں آتا، کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر ایک ایسی حس رکھی ہے، علم حسی جسے کہتے ہیں. حس کے ذریعے یہ گھر کے پورا جو ہے جائزہ لے لیتے ہیں، گھر کے ماحول کا. حس کے ذریعے ہماری ماں کیسی ہے، ہمارا باپ کیسا ہے، ہمارے گھر کا کیا ماحول چل رہا ہے، یہاں ادب کیا ہے، تہذیب کیا ہے. بچہ علم حسی کے ذریعے سے پورے گھر کا جائزہ لے لیتا ہے. اور پھر اس کے اس دماغ کو جسے کورے کاغذ کو کہا گیا ہے کہ بچے کا دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسا آپ اس کے اوپر لکھتے جائیں گے ویسا نقش ہو جائے گا اور یہ نقش کل حجر ہوگا کہ پھر مٹانا چاہیں گے تو جلدی آپ مٹا نہیں سکتے، ایسا ان کے اوپر نقش ہو جائے گا، نقش کل حجر. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ ایسے عالم میں جب بھی کچھ ہو رہا ہو ماں باپ بہت سمجھ بوجھ کے گفتگو کریں، بچے کے کان میں کوئی غلط بات نہ جانے پائے، کوئی برائی اور کوئی گناہ، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر بچوں کے ذہن میں منتقل ہو جائے گی تو وہ بچوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی. ابھی ایک کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، ایک 3.5 سال کی بچی ایران کی پیدائشی حافظ قرآن، حافظ قرآن پیدائشی، جب 3.5 سال میں اس نے بولنا شروع کیا ہے تو قرآن بول رہی تھی. وہ یہ کہا وہاں سے یاد کر کے آئی تھی، اللہ نے یاد کرا کے بھیجا نہ. بہن کہتی ہے کہ جب چونکہ ہماری ماں بھی قرآن سے مانوس تھی اور قرآن اچھا پڑھتی تھی تو جو میں قرآن یاد کر لیتی تھی آ کے میں اپنے ماں کو روز قرآن کا سبق سنایا کرتی تھی. سناتے اور یہ بہن میری ماں کے شکم میں تھی اور اس کے بعد دنیا سے جب باہر آئی تب بھی میں اپنی ماں کو سنایا کرتی تھی. ماں کو سناتی تھی، بچی یہ سنتے سنتے حافظ قرآن بن گئی. اب آپ اندازہ کریے کہ بچوں کے اوپر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. جو سنائیں گے وہی بچے یاد کریں گے. قرآن سنائیں گے تو بچے قرآن یاد کریں گے، گالیاں اگر سنائیں گے تو بچے گالیاں یاد کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے واقعاً بڑا
افسوس ہوتا ہے جب آپس میں باتیں کرتے ہیں کیسے، یعنی گالیوں کے ساتھ. زبان ہماری کیسی تھی اور کیا ہو گئی. اللہ اکبر. بچوں کو دیکھیے، اگر 2 منٹ وہ گفتگو کریں 4-6 گالیاں تو آپ آرام سے سن سکتے ہیں. جو آج بچے ہمارے ہیں، بڑے بھی ہمارے ایسے ہی ہیں، ان کے زبان پہ بھی گالیاں ایسے ہی ہیں. جبکہ یہ منہ ہمارا بہت طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اس منہ کے لیے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَفَكُّوا أَفْوَاهَكُمْ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ. یہ منہ تمہارا جو ہے قرآن کے نکلنے کا راستہ ہے. اسے غلیظ اور گندہ نہ کرو، گناہوں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، گالیوں کے ذریعے اس کو گندہ نہ کرو. ادب تہذیب سے گفتگو کریں. لکھنؤ کی ادب تہذیب کتنی مشہور ہے. پہلے زمانے میں لوگ لڑتے بھی تھے تو آپ جناب سے لڑتے تھے اسی لکھنؤ میں. آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. فَفَكُّوا أَفْوَاهَكُمْ، اپنے منہ کو پاک کریں. فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ اس سے یہ قرآن نکلنے کا راستہ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ حمد اسی منہ سے پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ اسی منہ سے پڑھ رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَا اسی منہ سے پڑھ رہے ہیں. دعا ربنا اغفر لی یا ربنا آتنا جو بھی پڑھ رہے ہیں سب قرآن کی آیتیں ہیں، اسی منہ سے پڑھ رہے ہیں. بتائیے قرآن کو عجیب کیا لگتا ہوگا. قرآن کو یہ کیسے لوگ ہیں، کس منہ سے ہم نکل رہے ہیں. کہاں پھنس گئے، واقعی کہاں پھنس گئے. جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے اس کو چھو نہیں سکتے، مس نہیں کر سکتے. اتنا عظیم قرآن ایسے منہ سے نکلے. افسوس ہے. منہ کو پاک کریں، منہ کو پاک کریں. یہ منہ ہمارا بڑا گندا ہو گیا ہے. گالیوں کے ذریعے، غیبتوں کے ذریعے، بہتان، الزام، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی. امام حسین علیہ السلام نے اسی سب کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے واقعا. تو دین دیکھیں بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. دین سے آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں. آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا. کیوں مشکل ہو گیا؟ ہماری فطرت. ہمارا بچہ جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس نے کسی کو گھر میں نماز پڑھتے نہ دیکھا. لیکن یہی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، گھر میں باپ یا ماں کھڑی ہو جائے نماز کے لیے، دیکھیں بچہ بھاگ کے آتا ہے، بازو میں وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے پہلے سجدے میں چلا جائے، چاہے پہلے رکوع میں چلا جائے، چاہے تسبیح سے کھیلے، چاہے سجدگاہ سے، مگر بچوں کی عادت ہوتی ہے بھاگ کے آتے ہیں. یہی بچے سیکھتے سیکھتے ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی بچوں کے اندر روزے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہی بچوں کو جب عادت ڈلوائی جاتی ہے 1-1 روپے 2-2 روپے دے کے جاؤ اس غریب کی مدد کرو، جاؤ اس غریب کی مدد کرو، تو یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ایسے سخی ہو جاتے ہیں کہ جب کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب بچپن میں انہی بچوں کو یہ دنیاوی، آج ہم جو کہانیاں سناتے ہیں اپنے زمانے کے ہیرو کی، یہ مار دیا، وہ کاٹ دیا، یہ وہ، لیکن جب علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت اور اہل بیت کا کردار اگر بچپن میں مائیں اپنی آغوش میں ان کو سکھائیں گی تو ان کے اندر وہ شجاعت پیدا ہوگی، ان کے اندر وہ بہادری پیدا ہوگی، ان کے اندر وہ اطاعت کا جذبہ ہوگا کہ جس کا کوئی حد نہیں. یہ ہماری تربیت کے اوپر ہے. ہم تربیت نہیں کرنا جانتے، اس کے بعد پھر ہم الزام بچوں کے اوپر لگاتے ہیں. بچہ ہمارا خیال نہیں کر رہا ہے، ہمیں گالیاں دے رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کو گھر سے نکال دے رہا ہے. تو سب ہم نے بیج بویا تھا جو، تو ظاہر ہے اس کا جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اگر یہ بیج صحیح بویا ہوتا تو آج جو ہم فریاد کر رہے ہیں یہ فریاد کرنے کی نوبت نہ آتی. آج یہ شکوے کی نوبت نہ آتی. شکوہ اور فریاد اسی لیے ہو رہا ہے کہ بچوں کو جیسے پالنا تھا ہم نے نہیں پالا، ان کی تربیت جیسے کرنا تھی ہم نے نہیں کی.
تو دین ہمارے لیے بہت مشکل بنا ہوا ہے. لیکن دیکھیں اسی دین میں یہ عزاداری ہمارے لیے آسان بنی ہوئی ہے. ہم اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کر دے رہے ہیں. بریانی بھی بنوا لیجئے, قورمہ بھی بنوا لیجئے, دیگیں بھی چڑھوا دیجئے, مولا کے نام پہ خرچ بھی کر دیجئے. یہ آج ایک عام بچے سے کہیے کہ جو نماز روزہ ان تمام چیز دور ہے, وہ اس بات کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا. کیوں تیار ہو جائے گا؟ بچپن سے ہم نے, بچہ بڑا ہوا بیٹا حسین حسین کرو, بچہ نے جو ہے حسین حسین کرنا شروع کر دیا. مجلس میں گئے, مجلس میں جا کے بچے, مائیں جا رہی ہیں شکم میں ہیں تب بھی ماں ان تمام چیزوں کو سن رہی ہے. فرش اعضاء پہ ہے, بچہ دیکھ رہا ہے تمام چیزوں کو. یہی وجہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے آسان بن گئی ہے. حالانکہ وقت بھی زیادہ لگتا ہے, ایک گھنٹے کی مجلس سننا آسان نہیں, مگر پھر بھی سب جانے کو تیار ہیں. گھنٹوں کھڑے ہو کے ماتم کرنا وہ بھی آسان نہیں, مگر وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. قمع و زنجیر خون بہانا وہ بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن 2 رکعت نماز یہ ہمارے لیے مشکل کیوں بنی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس چیز کا ہم نے راستہ دکھایا ان لوگوں نے وہ راستہ دیکھ لیا, وہ آسان بنی ہوئی ہے. جو راستہ ہم نے نہیں دکھایا وہ آج ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے, بچوں کی اچھی تربیت کیجئے, اچھی پرورش کریے, قرآن سکھائیے, دین سکھائیے, ان کو اسلام سکھائیے, تاکہ بچے ہمارے دیندار اور بچے ہمارے ایماندار ہوں اور ان کے پاس صحیح دین اور صحیح اسلام ہو. تو دیکھیے جب دین ان کے اندر ہوگا تبھی یہ دین کی طرف بھاگیں گے, جب اسلام ان کے اندر ہوگا تبھی اسلام کی طرف بھاگیں گے. ایک بے دین جو ہے کبھی دین کی طرف نہیں آئے گا, جس کے پاس اسلام نہیں ہوگا کبھی وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا. لہٰذا بچوں کی اچھی تعلیم, اچھی تربیت دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے کریے, تاکہ یہ بچے ہمارے آئندہ کے لیے, مستقبل کے لیے یہ ایک بہترین انسان اور بہترین لوگ ثابت ہوں, تاکہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام دنیا میں روشن ہو اور ہمیشہ یہ اسلام ہمارا روشن اور تابندہ رہے. صلوات پڑھیں محمد. جب دین ہوتا ہے, اسلام ہوتا ہے, تو دین اور اسلام کی طرف انسان بھاگتا ہے, پھر ڈرتا نہیں, پھر کسی بات کی نہ فکر کرتا ہے, نہ کسی بات کے لیے پھر سوچتا ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اور ان کی اولاد, ان لوگوں نے دیکھیں دین کے بارے میں کچھ سوچا نہیں. آج دین کو ہم سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ دین ہمارے پاس ہے نہیں جیسا ہونا چاہیے, لہٰذا یہ دین ہمارا کہاں ہے؟ سائیڈ میں ہے. ہم سارے کام پہلے اپنے کر لیتے ہیں, پھر ہم دینی کام کرنے جاتے ہیں. پہلے اپنا کام کر لیتے ہیں, نماز کو روکے ہوئے, رکو بھی آرام سے تم کو پڑھیں گے, نماز رکی ہوئی, حالانکہ وہ کوس رہی ہے. وہ حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھنے میں کوئی تاخیر کرتا ہے تو نماز کوستی ہے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر, جس طریقے سے تم نے ہم کو ضائع کیا خدا ویسے تم کو بھی ضائع و برباد کر دے. ہم اپنے کام کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو ہم روک دیتے ہیں, بعد میں کر لیں گے, یا کرتے ہی نہیں. بہت کوئی کام کر لیا تو اب کیا ضرورت ہے. آدمی نفس اس کا شیطان اندر سے ایسا بہکاتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا تو کام کر دیا, یہ فلاں کی خدمت کر دی, چلو نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں. انسان شیطان سجا کے پیش کر دیتا ہے اور انسان اس بہکاوے میں آ جاتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, مطمئن ہو جاتا ہے انسان. امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے, ان کے اندر دین تھا. جن لوگوں نے کے پاس دین نہیں تھا وہ سب دور دور بھاگے. صرف امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا, اور بہت سے لوگ تھے مدینے میں. عبداللہ ابن زبیر تھے, عبداللہ ابن عمر تھے, عبد الرحمن ابن عوف تھے, ابن عباس تھے. یہ بہت سی شخصیتیں تھیں جو بہت نامچین شخصیتیں تھیں. وہاں امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے کوئی عبادت کا بہانہ کر کے, کوئی کچھ بہانہ کر کے مدینہ سے
چلا گیا. لیکن حسین جو دیندار ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں، پھر وہ دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. رات میں سارا ماجرا ہوا، دربار میں گئے، صبح آتے ہی فوراً قافلہ تیار. کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان نہیں پیاری تھی؟ اعلیٰ اولاد کی جان نہیں پیاری تھی؟ ایسے بیٹے کسی کو ملے ہیں آج تک جیسے ان کے پاس تھے؟ ایسے بھتیجے، ایسے بھانجے جیسے ان کے پاس تھے؟ نہ سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا، چلو سب کے سب دین بلا رہا ہے. روک سکتے تھے، دین تم رکے رہو، ٹھہرے رہو، ابھی ہم نہیں آ پائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم یہاں مجاوری میں لگے ہوئے ہیں، نانا کا روضہ ہے، ماں کی مزار ہے، بھائی کی قبر ہے، سب چھوڑ کے کہاں آئیں گے، ذمہ داریاں بہت ہیں. کوئی بہانہ نہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے، فوراً تیار ہو گئے. جانے لگے تو خود بھی چلے، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، سب کو لے کے چلے. یہ ہے دیندار. جب دیندار کوئی ہوتا ہے تو دین کی طرف بھاگتا ہے. جہاں دین نہیں ہوتا وہ بہانے کرتا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بیعت کا مطالبہ کیا، کربلا کے میدان میں. یہ دیندار ہے جو اس دین کو بچانے آیا ہے، جس دین کو پھیلانے میں 1,24,000 انبیاء نے اپنی پوری محنتیں صرف کر دی، جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے سر پہ ضربت کھائی، جس کے لیے بھائی نے زہر کھایا. اس دین اور اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں. کیوں بچا رہے ہیں؟ دین کیوں بچا رہے ہیں؟ صرف دین نہیں بچے گا، دین بچے گا تو یہ جو قیامت تک یہ ہم کو پیدا کیا گیا ہے، انسانیت بچے گی. اگر دین بچے گا تو اس کے ساتھ ساتھ عزت اور شرافت اور کرامت انسان کی بچے گی. انسان کو اچھی زندگی جینے کا موقع ملے گا. اور اگر دین ختم ہو گیا، انسان کی زندگی ایک جنگل کا نمونہ بن جائے گی. کسی کو جینا نہیں آئے گا، کسی کو مرنا نہیں آئے گا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کسی اور کے لیے نہیں گئے، ہم کو ایک اچھی زندگی جینے کے کا سبق دینے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے. اور آنے کے بعد اتنا آسان نہیں تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہمارے لیے. واقعاً ہم کو تو یہ کربلا اور یہ عزاداری بڑی آسانی سے مل گئی، مگر حسین ابن علی سے پوچھئے کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کس طریقے سے کی ہے، کس طریقے سے کی. ہم علم اٹھا کے، ہم تعزیہ اٹھا کے، ہم صرف اور صرف ماتم کر کے، ہم صرف اور صرف تابوت نکال کے پریشان ہو جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، روتے ہیں. اس حسین سے پوچھئے جو کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے لاشاں لا رہا تھا. ہم تابوت اٹھاتے ہیں، حسین ابن علی لاشاں اٹھا کے لا رہے تھے. امام کے لیے کتنا سخت تھا. امام کے لیے یہ قربانی دینا آسان بات نہیں تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ساری قربانیاں پیش کی. اللہ اکبر. جوان بھی قربان ہوئے، بچے بھی قربان ہوئے، اپنے بھی قربان ہوئے، اصحاب بھی قربان ہوئے، جتنے تھے سب کے سب کربلا کے میدان میں قربان ہو گئے، صرف ہمارے لیے کہ ہمارے نانا کا دین بچ جائے، ہمارے اللہ کا دین بچ جائے، توحید بچ جائے، لوگوں کی انسانیت بچ جائے. اس کے لیے امام نے کیا نہیں کیا. عزیزو، صرف اتنا نہیں، جہاں امام لاشیں اٹھا کے لائے ہیں وہاں ایک سب سے بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے بیویوں کے سروں سے چادریں بھی دی، بیویوں کے سروں سے چادریں بھی دی. یہ امتحان امام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن امام نے اس امتحان کو بھی دیا. اور یہ امتحان ایسا تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام سے جب عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا کہ حسین، دین اور اسلام کو بچانے کے لیے تمہیں قربانیاں دینا پڑیں گی، حسین نے کہا پروردگارا ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں.
ہر قربانی قبول کر لی، لیکن جب حسین سے کہا کہ حسین اس اسلام کو بچانے کے لیے زینب کی رضا دینا ہوگی، ام کلثوم کی چادر دینا ہوگی، امام نے سر کو جھکا لیا تھا۔ سید سجاد کی روح کھڑی ہوئی، بابا اس امتحان کو بھی قبول کیجئے، یہ امتحان میں دوں گا، بیویوں کے ساتھ میں جاؤں گا، اس امتحان کو میں برداشت کروں گا۔ امام نے اس امتحان کو قبول کیا۔ امام حسین کا امتحان تو کربلا میں ختم ہو گیا، لیکن سید سجاد کا امتحان کربلا سے شروع ہوا، اور یہ کیسا امتحان تھا کہ بیویاں ننگے سر کربلا سے کوفہ جا رہی ہیں، کوفہ سے شام جا رہی ہیں، منادی ندا دے رہا ہے، اور رسول کی نوازیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، تماشا دیکھو۔ سید سجاد سر جھکا لیتے تھے، اجرکم اللہ، سر جھکا لیتے تھے۔ کوئی جان پہچان کے سامنے نظر آتا تھا، امام سر جھکا لیتے تھے۔ کس سے مقابلہ، کس سے نظریں ملائیں، کس سے سر اٹھا کے باتیں کریں؟ اور سر اٹھاتے بھی تو کیسے اٹھاتے؟ گلے میں ایسی خاردار توق تھی کہ جب بھی گردن زیادہ جھکاتے تھے یا اٹھاتے تھے، توق رہ رہ کے تکلیف پہنچاتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد نے یہ امتحان دیا، اور یہ امتحان بڑا سخت امتحان تھا کہ واقعاً سید سجاد ہی اس کو برداشت کر سکتے تھے، اور کسی کے اندر یہ ہمت بھی نہ تھی، کسی کے اندر یہ طاقت بھی نہ تھی کہ اس امتحان کو برداشت کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تمام چیزیں سوچ سوچ کے میرا امام جب تک زندہ رہا روتا رہا، ماتم کرتا رہا، گریہ کرتا رہا، آنسو پرنالے کے ذریعے نیچے بہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب منہال نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ مولا نے کہا شہادت میرے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث؟ میری پھپھیوں کے سر سے چادر چھین لی جائیں، خیمے جلا دیے جائیں، بہن کے کانوں سے گوشوارہ چھینا جائے، رخسار پہ تماچے لگائے جائیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔